الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سلیم تھوڑی آواز بڑھاؤ. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، کل دو تین ہمارے معتکف ساتھی جو ہے الگ الگ وقت میں آ کر ملاقات کر کے پوچھنے لگے کہ بیعت ہونا کیوں ضروری ہے. اور ہم کو کس سے بیعت ہونا چاہیے. تو اسی سلسلے کی کچھ باتیں اس وقت عرض کرنی ہے تاکہ ان کے بھی اور جنہوں نے ابھی تک ان کے سوالات ان کے زبان پر نہیں آئے اور دل کے اندر وہ سوالات گردش کر رہے ہیں، ان کو بھی انشراح ہو جائے، وہ بھی سمجھ لے. اس لیے کہ دوستو بزرگوں، انسان جو کام بھی کرے وہ علی وجہ البصیرہ کرے، الٹپ نہیں کرے، بلکہ پورے ہوش اور حواس میں قلبی اطمینان کے ساتھ اس کام کو کرے، تب جا کر نفع ملتا ہے. دیکھا دیکھی کرنے سے فلاں نے کیا تو ہم بھی کر لیں، ایسا آدمی جو ہے اس کے اندر استقامت نہیں رہتی. وہ کچھ دن راستے میں ساتھ تو دیتا ہے
لیکن بیچ میں سے جو ہے وہ اپنا راستہ موڑ لیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ ہمیں اور آپ کو جو ہے اس راستے کی بصیرت اور بصارت دونوں عطا فرمائے۔ تصوف اور سلوک کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ سلوک کا مقصود یہ ہے کہ بندے کا دل حق تعالیٰ کی مرضیات کا ایسا طالب ہو جائے جیسا کہ جسم غذا کا طالب ہوتا ہے۔ کھانا نہیں کھاؤ تو کمزوری آئے گی نہیں آئے گی؟ آدمی سفر پہ بھی جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے یا تو ساتھ لے لیتا ہے یا پھر راستے میں کچھ کر لیتا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو پھر کمزوری آ جاتی ہے، اس لیے کہ جسم جو ہے غذا مانگتی ہے۔ سلوک کا مقصود یہ ہے کہ بندے کا دل حق تعالی شانو کی مرضیات کا ایسا طالب ہو جائے جیسا کہ جسم غذا کا طالب، اور اس کو عبادت کی ایسی خواہش ہو جائے جیسے صحت مند جسم کو غذا اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب دل حق تعالی شانہ کی محبت اور عظمت سے پر ہو جائے اور اللہ کے علاوہ کی محبت اور عظمت سے خالی ہو جائے۔ جب تک کہ اغیار کی محبت اور عظمت اس درجے میں قائم ہے، اللہ پاک کی محبت و عظمت مزاحمت کرتی ہے، اس وقت تک وہ مرضیات حق کا طالب نہیں ہو سکتا اور نہ معاصی سے پوری طرح بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت و عظمت کا دل میں پوری طرح قائم ہو جانا، صوفیت کی زبان میں اس کو تجلیہ کہتے ہیں۔ اور اغیار کی محبت و عظمت کا قلب سے نکل جانا، اس کو تخلیہ کہتے ہیں۔ تجلیہ کے معنی ہے کسی چیز کا دل میں آ جانا، اور تخلیہ کے معنی ہے دل کے اندر سے کسی چیز کا نکل جانا۔ ان دونوں چیزوں تجلیہ و تخلیہ پر رضائے الہی کا شوق بڑھتا اور اس کی طلب مستحکم اور معاصی سے نفرت قوی ہوتی ہے۔ پھر اگر ایسا شخص کسی معصیت کا ارادہ بھی کرتا ہے تو اس کے دل میں وحشت، ضیق، ظلمت، بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ آپ کے آنکھ کے اندر تنکا چلا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بے چینی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ تنکا ہے کتنا بڑا، لیکن آنکھ کی بے چینی کے لیے جو ہے وہ اتنا سے تنکا بھی کافی ہے۔ تو ایسی بے چینی پیدا ہوتی ہے کہ وہ معصیت کے اقدام سے رک جاتا ہے، اور اگر اتفاقاً معصیت کا صدور ہو جائے تو وحشت اور تنگ دلی
ترقی پکڑ کر اس کو بہت جلد توبہ کی طرف مستر کرتی ہے کہ بغیر سچی توبہ کے اس کو چین نہیں پڑتا۔ آدمی ہے، غلطی تو ہوتی ہے، لیکن ایک ہے اپنی غلطی کے اوپر باقی رہنا، مطمئن رہنا، اس کی پرواہ نہ کرنا، اور ایک ہے غلطی ہونے پر بے چین ہو جانا اور غلطی ہونے پر تکلیف محسوس کرنا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ سلوک نام ہے تعمیر الظاہر و باطن کا، ظاہر اور باطن کی تعمیر کا، یعنی اعضاء ظاہر اور قلب کا اپنے مالک جل شانہ کی اطاعت و خدمت میں مشغول رکھنا، اس طرح پر کہ ہادی عالم رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق اور تعلیم فرمائی ہوئی شریعت کے اتباع کی اس طرح عادت ہو جائے کہ سنت نبویہ پر عمل کرنا طبعی شیوا اور خلقی شعار بن جائے۔ شریعت اور حضور کی سنت جو ہے کیا ہو جائے؟ طبعی طور پر وہ محبوب ہو جائے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے اعدل الخلق ہیں، اسی وجہ سے آپ کے جملہ حرکات اور سکنات جن کو عادات کہا جاتا ہے کامل اعتدال پر تھے، جن کا اتباع ہر شخص کو معتدل بنا سکتا ہے۔ اور چونکہ اعضاء کے ساتھ قلب کو خاص تعلق عطا کیا گیا ہے، اس لیے مسلمان جب کوشش کرتا ہے کہ عبادات کے علاوہ عادات میں بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہمیشہ ملحوظ رکھے، تو اس کے اعضاء میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے اور کجی دور ہو جاتی ہے، جس کا اثر قلب پر پڑتا ہے، یہاں تک کہ قلب اخلاق رذیلہ سے متنفر اور خصائل حمیدہ سے متصف ہو کر معتدل بن جاتا ہے۔ اسی اعتدال کا نام نسبت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا سر کے اوپر سے جا رہی؟ دل میں ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے جو طاعت و معصیت کے فرق اور امتیاز کو کسی وقت بھی مشتبہ نہیں ہونے دیتی۔ قلب کو مغیبات کے اعتقاد میں وہ مٹھاس معلوم ہوتی ہے جس کو دنیا کی کسی لذت اور نعمت سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر سے اس درجہ انس حاصل ہو جاتا ہے کہ ایک لمحہ اس کا چھوڑنا بھی جس کو غفلت کہتے ہیں، ہفت اقلیم کے لیے اور عزت و آبرو کے ضائع ہونے سے زیادہ ناگوار اور باعث کوفت ہوتا ہے۔ دل ایسا ہو جائے کہ کوئی چیز، کوئی گناہ کرنے کے نتیجے میں اس کو ایسا لگتا ہے جیسے میری بادشاہت جو ہے وہ لوٹ گئی اور میری عزت اور آبرو جو ہے وہ ضائع ہو گئی، اس سے بھی زیادہ اس کو ناگوار معلوم ہوتا ہے۔
مقاصد بیت، بعض لوگ بیت تو ہوتے ہیں اور بیت کو ہی ذریعہ نجات سمجھتے ہیں، بعض دنیاوی کاروبار میں نفع یا مقدمے میں کامیابی کی غرض سے بیت ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے فرماتے ہیں کہ بیت کے چند مقاصد ہیں۔ کتنے مقاصد ہیں؟ نمبر 1، توبہ کرنا، جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ طالب کسی بزرگ کے ہاتھ پر اپنے گناہوں سے توبہ اور عہد کرتا ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اور ان بزرگ کو اپنی توبہ کا گواہ بناتا ہے اور ان سے دعا اور توجہ کا خواستگار ہوتا ہے، جس کی برکت سے اپنی توبہ پر قائم رہے۔ تو بیت کی پہلی قسم کیا ہے؟ توبہ، کہ آدمی توبہ کرنے کے لیے بیت ہوتا ہے، اور جس کے ہاتھ پر بیت ہوتا ہے اس کو اپنا گواہ بناتا ہے۔ تو بیت کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ بیت کا دوسرا مقصد ہے تبرک، جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی بزرگ کے ہاتھ پر محض داخل سلسلہ ہونے کی نیت ہو جائے کہ ان بزرگ اور ان کے سلسلے سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے ساتھ قیامت کو محشور فرمائیں گے۔ نابالغ بچوں کو عامتاً اسی مقصد کے لیے بیعت کرایا جاتا ہے۔ وہ کچھ نابالغ بچہ جو ہے اس سے زیادہ کچھ سمجھتا نہیں ہے، لیکن اس کو بیعت کیوں کراتے ہیں؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں بیعت ہو جاؤں گا تو میری زندگی میں برکت آ جائے گی۔ بیعت کی تیسری قسم جہاد ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اعلی دین کے لیے خدا پاک کے دی ہوئی تمام صلاحیتیں اور قوتیں، جان اور مال، عزت اور طاقت وغیرہ کو خدا کے راستے میں ان بزرگ کی تجویز کے مطابق خرچ کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں مقصد جو ہے صرف اعلی کلمت اللہ ہے۔ اس بیعت کا مقصد کیا ہے؟ اب بیعت کا چوتھا مقصد کیا ہے؟ بیعت کا چوتھا مقصد سلوک ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی معرفت و رضامندی حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں حائل ہونے والے اخلاق رذیلہ و اعمال سیئہ کو چھوڑ کر اخلاق فاضلہ اور اعمال صالحہ کے ساتھ متصف ہونے کی کوشش کرنا۔ اور جس قدر مجاہدہ اور ریاضت، تزکیہ نفس اور اصلاح نفس کے لیے شیخ تجویز کرے، اس کو بطیب خاطر اختیار کرنا، جس سے نفس کو فانی یا وفات کی بے محل رغبت باقی نہ رہے۔ بلکہ خدا پاک کی ذات اور صفات سے گہرا اور دائمی تعلق و استحضار قائم ہو جائے۔ شیخ اپنے مشائخ کے واسطے سے رسول اکرم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے۔ پہلے ہمارا نظام الدین جانا بہت ہوتا تھا۔ ندوے کے طالب علمی کے زمانے میں اکثر کوئی جوڑ ہوتا تھا، کوئی اجتماع ہوتا تھا کئی پرانوں کے عنوان پر، تو رات کو بیٹھے گاڑی میں، صبح پہنچ گئے، دن بھر وہاں رہے، نشستیں اس میں شرکت کی، اور پھر رات کو وہاں سے نکل کے صبح پھر درجے پہنچ گئے، مدرسے میں پہنچ گئے۔ تو ہم نے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بارہا دیکھا کہ ایک تو بیعت وہ عمومی کراتے تھے رسی پھینک کر، اور ایک بیعت وہ ہوتی تھی جو کمرے کے اندر ہوتی تھی، جس میں مخصوص لوگ ہوتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب ہم نے دریافت کیا کہ یہ دو الگ الگ کیا ہے، کہ ایک عمومی بیعت ہے جس میں جو بھی رسی پکڑ لے وہ سلسلے میں داخل ہو جائے، اور ایک جو ہے وہ مخصوص لوگوں کے لیے بیعت ہے جس میں توبہ کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب دامت برکاتہم سے چونکہ میرے بہت قریبی تعلقات اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہے، تو میں نے کسی موقع پر حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب دامت برکاتہم سے پوچھا کہ یہ حضرت جی دو طرح کی بیعت کیوں کرتے ہیں اور دونوں بیعتوں میں فرق کیا ہے؟ سمیر رونا آ رہا ہے؟ میں نے پوچھا مولانا سے کہ حضرت یہ دو طرح کی بیعت کیوں کرتے ہیں اور دونوں بیعتوں میں فرق کیا ہے؟ تو حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جو بیعت تم دیکھ رہے ہو رسی پکڑ کر عمومی ہوتی ہے، وہ بیعت جو ہے وہ دعوت اللہ کے لیے اپنے جان مال اور کھپانے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ عہد کرتا ہے کہ میں اپنی جان اپنا مال تبلیغ کی محنت کے لیے صرف کروں گا، اور جو بیعت حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کمرے کے اندر مخصوص لوگوں کے درمیان تھوڑے مجمع کے اندر جو کیا کرتے تھے، فرمایا وہ بیعت جو ہے اصلاح نفس کے لیے ہوتی تھی، سلوک طے کرنے کے لیے ہوتی تھی۔ چونکہ حضرت جی وہاں انعام الحسن صاحب اللہ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ڈائریکٹ پروردہ تھے، انہی کی تربیت اٹھائی تھی، اس لیے یہ دو سلسلے نظام الدین کے اندر بیعت کے تھے۔ بعض بیعت اس لیے ہوتی تھی کہ ان کو جو ہے یہ عہد لیا جائے کہ ہم تبلیغ کی محنت کے لیے اپنا جان مال وقت سب صرف کریں گے، اور دوسری بیعت اس قسم کی ہوتی تھی جس میں جو ہے سلوک اور معرفت کے مقام طے کیے جاتے تھے۔ اس لیے کہ جب آدمی کسی راستے پر چلتا ہے تو بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، شیطان بھی ہوتا ہے، نفس بھی ہوتا ہے، کبر بھی ہوتا ہے، نام اور نمود کا جذبہ بھی ہوتا ہے، تو ان سب سے آزاد کیسے ہو؟ تو
تو اس کے لیے وہ تربیت والی اور سلوک والی بیعت ہوتی تھی۔ اس لیے اپنے ذہن کو صاف کر لینا چاہیے کہ بیعت کا اصل مقصد جو ہے وہ سلوک ہے۔ بیعت کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہاں، سلوک اور معرفت ہے۔ اور یہ ایسا سمندر ہے کہ آدمی اس میں جتنا غوطہ لگائے اتنا کم ہے، ڈوبتا چلا جائے، اور جتنا گہرا ڈوبے گا اتنی جو ہے اس کے ہاتھ میں موتیاں لگیں گی۔ موتی ہمیں کبھی سمندر کے اوپر کے حصے میں نہیں رہتی، بلکہ موتی جو ہے اس کے تہہ میں رہتی ہے۔ جب آدمی سلوک کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے تو پھر اس کے تہہ میں پہنچ کر اس کو جو ہے اللہ کی معرفت اور قرب کی موتیاں اس کے ہاتھ لگتی ہے، اور پھر وہ جو ہے اس کے ذریعے سے ترقی کرتا ہے۔ اس لیے ان بیعت کو جو ہے ان 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، 4 قسم کی بیعت بتلائی گئی ہے۔ پھر سے میں دہرا دوں، پہلی تھی وہ توبہ کی بیعت تھی، دوسری جہاد کی بیعت تھی، تیسری جو ہے تبرک کی بیعت تھی کہ آدمی بہت سے لوگ جو ہے برکت حاصل کرنے کے لیے بیعت ہوتے ہیں کہ ہم بیعت ہو جائیں گے، ہمارا فلاں کام حل ہو جائے گا، فلاں پریشانی دور ہو جائے گی، کاروبار کی الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ تبرک کے لیے ہے۔ اور اصل بیعت جو ہے وہ ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اصل بیعت جو ہے وہ سلوک کی بیعت ہے، جس میں توبہ بھی شرط داخل ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، آدمی جو بیعت ہوتا ہے یا ہونا چاہتا ہے وہ دیکھ لے کہ میں کیوں ہونا چاہ رہا ہوں بیعت، میرے بیعت ہونے کا میرا مقصد کیا ہے۔ ایک اور سوال عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بیعت کے کلمات اور توبہ کے کلمات پڑھتے وقت ہاتھ میں ہاتھ لینے کی کیا وجہ ہے؟ جو بھی بیعت ہوتا ہے نا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ کر جو ہے توبہ کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بعض لوگ صرف بیعت ہو جانا کافی سمجھتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ہاں، صرف بیعت ہو جانا کافی سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد اعمال کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ ایسے لوگوں کی غلطی کو حضرت والا نے بیان فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ بیعت کا اصل مقصد تو عہد کرنا ہے، اور اس عہد کی پختگی کے لیے ہاتھ میں لے کر بیعت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین اور بزرگان دین رحمہم اللہ کا عام معمول یہی رہا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے کہ بیعت کرنا در حقیقت اس مقصد کا عہد کرنا ہے جس کے لیے بیعت کی جاتی ہے۔ اور عہد کرتے وقت عام طور پر ہاتھ میں ہاتھ لیا جاتا ہے، لیکن نفس بیعت بغیر ہاتھ میں ہاتھ لیے بھی منعقد ہو جاتی ہے۔
اب ضرورت بیعت، بہت سے لوگ بیعت کی ضرورت سے ہی انکار کرتے ہیں کہ جب احکام شرعیہ ہمارے سامنے موجود ہے ان پر عمل کرنے کے لیے بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ بیعت کے بغیر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی ولی کامل سے رابطہ قائم کیے بغیر اولاً تو عامتاً پوری طرح احکام شریعت پر عمل ہوتا ہی نہیں۔ پھر سنیے، کسی ولی کامل سے رابطہ کیے بغیر اولاً تو عامتاً پوری طرح احکام شریعت پر عمل ہوتا ہی نہیں، دوسرے اس میں اخلاص نہیں پیدا ہوتا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سے پھر حضرت عمر سے رابطہ قائم کیا اور بیعت ہوئے، اور یہ بیعت صرف امر خلاف میں اطاعت کے لیے نہیں تھی بلکہ تزکیہ باطن کے لیے، استحکام کے لیے بھی ہوتی تھی۔ وہ زمانہ جو ہے حضرت عمر کا زمانہ جہاد کا زمانہ تھا، اکثر صحابہ جہادوں میں نکلا کرتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ بیعت صرف امر خلافت میں اطاعت کے لیے نہیں تھی بلکہ تزکیہ باطن کے استحکام کے لیے بھی ہوتی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے کے اکابر علماء نے باوجود مہارت علمیہ کے بیعت کی ضرورت محسوس کی، جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان کے علماء کا حال معلوم ہے۔ اخیر دور میں مولانا گنگوہی، مولانا نانوتوی، مولانا تھانوی وغیرہ ہم نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ہاتھ پر بیعت کی ضرورت سمجھی اور اس بیعت کی بدولت بہت کچھ باطنی منافع حاصل کیے۔ میں نے کہا نا، کل بھی آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ جتنے بھی اکابرین تھے یہ اپنی جگہ پر ایک مقام رکھتے تھے، علمی بھی اور عملی بھی ایک مقام تھا ان کا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ضرورت سمجھی بیعت ہونے کی، ضرورت سمجھی، اس لیے سارے ہی اکابرین جو ہے حضرت حاجی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر سب بیعت ہو گئے۔ اصلاً یہ ہے کہ عقائد حقہ اور اخلاق فاضلہ اور اعمال صالحہ کا اختیار کرنا ضروری ہے، اور عقائد باطلہ اور اخلاق رذیلہ اور اعمال فاسدہ سے تحفظ ضروری ہے، خواہ بذریعہ بیعت ہو یا تحصیل علم سے ہو یا صحبت اکابر سے ہو۔ لیکن تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ عموماً بغیر شیخ محقق ہونے کے یہ مقصد پورا حاصل نہیں ہوتا۔ شیخ کے اوصاف میں یہ ہے کہ علم ضروری کتاب و سنت کا رکھتا ہو، خواہ پڑھ کر خواہ علماء سے سن کر، عدالت و تقوی میں پختہ ہو، کبائر سے اجتناب رکھتا ہو، صغائر پر مصر نہ ہو۔ یہ سب جو ہے شیخ کی علامتیں بتا رہے ہیں۔
کہ شیخ کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ دنیا سے بے رغبت ہو، حب مال اور حب جاہ سے خالی ہو، آخرت میں رغبت رکھتا ہو، طاعت موقدہ اور اذکار منقولہ کا پابند ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عادی ہو، سلوک و تزکیہ باطن کو مشائخ معتبر سے حاصل کیا ہو اور ان کی صحبت میں کافی رہا ہو۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے میں یہ ساری تفصیل مذکور ہے۔ اصلاً یہ ہے کہ عقائد حقہ اور اعمال صالحہ اور اقوال صحیحہ اور اخلاق فاضلہ کا اختیار کرنا سب کے ذمے لازم ہے، اور عادتاً یہ مجموعہ بغیر شیخ کامل کی تربیت کے حاصل نہیں ہوتا۔ اسی تربیت کے لیے تعلق و ارادت قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا امراض بدنیہ کے لیے علاج کے لیے حکیم اور ڈاکٹر کی ضرورت پیش آتی ہے، اسی طریق کو اختیار کر کے بے شمار مخلوق نے حسب استعداد کمالات حاصل کیے اور اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق بنایا، اور ولی و عارف ہو کر ہدایت خلقی خدمت انجام دی۔ کھرے کھوٹے کی تمیز ہر لائن میں ضروری ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ کہ شیخ کے جو اوصاف ہیں وہ یہ اوصاف ہے، اور ایک جگہ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شیخ جو ہے باطنی امراض کے ازالے کی تدبیریں بھی جانتا ہو، باطنی امراض کے علاج کے تدبیر بھی جانتا ہو۔ اس لیے دوستو بزرگوں، یہ ایک مستقل ایک علم ہے، اور ہر ایک کے اوپر یہ فرض عین ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرا لے، فرض عین ہے۔ یہ مستحب اور نفل عمل نہیں ہے کہ کچھ نے کر لیا کچھ نے نہیں کیا، بلکہ ہر آدمی پر جس طرح نماز فرض عین ہے، اسی طرح اپنی اصلاح کرانا یہ بھی فرض عین ہے، اور اسی فرض عین کو حاصل کرنے کے لیے مشائخ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ذکر بالجہر کیا ہے؟ جو ہم ضرب کے ساتھ جو ذکر کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ذکر بالجہر بعض صورتوں میں بلا کراہیت درست ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ذکر بالجہر کیا ہے؟ درست ہے، اور بعض صورتوں میں مکروہ ہے۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ صباحت الفکر میں جو علماء اختلاف ذکر اور 12 تسبیح وغیرہ کو بالجہر فرماتے ہیں، وہ در حقیقت علاجن ہے۔ کائے کے لیے ہے؟ جیسے ڈاکٹر جو ہے مریض کو بعض نسخے دیتا ہے، بعض چیزیں اس سے کرواتا ہے،
تو ذکر بالجہر کاہے کے لیے ہے؟ علاجن ہے۔ اس سے قلب پر ضرب لگتی ہے اور حرارت پیدا ہوتی ہے، جو کہ اس راہ میں معین ہے، اور جسم کے لیے اس کی ضرورت نہیں، اس کو جہر سے منع فرما دیتے ہیں۔ جسم کو جو ہے ذکر بالجہر کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے، جسم سے نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ اس طرح سے ضرب کرنے سے دل جو ہے کے اندر اللہ کا نام جو ہے وہ رچنے اور بسنے لگتا ہے۔ اسی لیے حضرت نقشبندی سلسلے میں مراقبہ ان کا ایک طریقہ علاج ہے۔ اس میں یہ ہے کہ شروع میں آدمی سے کہا جاتا ہے کہ زبان سے ذکر کرے، اور اتنا ذکر کرے کہ ایک وقت آ جائے کہ زبان تو بند ہو جائے، نہ خاموش ہو جائے، اور دل اندر سے اللہ اللہ بولنا شروع کر دے۔ تو یہ ذکر جو بالجہر کیا ہے؟ یہ علاجن ہے۔ اس کے ذریعے سے دل اللہ کے نام سے مانوس ہو جاتا ہے، اور ذکر کرنے والے کو ایک لذت ملتی ہے اور اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ کامل بزرگ کی پہچان۔ بہت سے لوگ بدعت پرست اور تارک سنت بلکہ تارک فرائض کو بھی محض اس کے شعبدہ بازیوں کی وجہ سے بزرگ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں موبائل میں؟ ان کی گمراہی کو اس طرح سے واضح فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اس کے عقائد قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، اخلاق نبویہ کے ساتھ متصف ہو، ضروریات دین کا علم رکھتا ہو، متبع سنت ہو، مال اور جاہ کا لالچی نہ ہو، آخرت درست کرنے کی فکر ہر وقت ہو، مخلوق پر شفیق ہو، کسی کامل بزرگ کی صحبت اور تعلیم کے ذریعے سے اپنے نفس کی اصلاح کیا ہوا ہو، اور ان بزرگ نے اس پر اعتماد کیا ہو، اس کی صحبت میں بیٹھنے والوں کی حالت روز بروز درست ہوتی ہو، یعنی دنیا کی رغبت کم اور آخرت کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہو۔ یہ ہے کامل شیخ کی علامتیں۔ بعض لوگ کشف اور الہام اور زیارت کو بزرگی کا معیار سمجھتے ہیں اور اتباع سنت کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بیداری میں آنکھیں بند کر کے یا کھول کر جو زیارت ہوتی ہے وہ کشف کی ایک صورت ہے، جس کے لیے نہ بزرگ ہونا ضروری ہے، نہ متقی ہونا، بلکہ مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں۔ میری خود ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے
جنہوں نے اپنے حالات ایسے بیان کیے، بعض ہندو اور سکھ کو بھی ایسی صورتیں پیش آتی تھیں۔ کبھی دماغی تخلیات سے بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی امراض سے بھی ہوتا ہے۔ غرض خدائے پاک کی بارگاہ میں تو وہ چیز مقبول ہے جو اتباع سنت کے ساتھ ہو، ورنہ مقبول نہیں، اور اس کی حیثیت شعبدہ بازی و نظر بندی سے زیادہ نہیں۔ بحث اس وقت ہے جب اس شخص کو صادق مانا جائے۔ غرض ایسے حلقوں اور ایسے پیروں سے جدا رہنا چاہیے۔ آج کل جو آج کل جو ہے بعض پیر حضرات کا حال یہی ہے کہ وہ عوام کو متاثر کرنے کے لیے ایسے شعبدہ بازی کرتے ہیں اور نظر بندی کا کھیل کھلاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر جو ہے بزرگ سمجھنے لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سمندر پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے۔ نہ مصلی بھیگا نہ وہ بھیگے۔ اتنے میں حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہاں سے گزر ہوا، تو انہوں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ مصلی پر سمندر میں مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت حسن بصری سے کہا کہ حسن، تم جو یہ کر رہے ہو اس سے تمہارا اللہ راضی نہیں ہوگا، اس کے مقابلے میں تم گوشے کے اندر بیٹھ کر عبادت کرو گے، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اور حضرت حسن بصری کے مقابلے میں حضرت رابعہ بصریہ کی عمر بہت زیادہ تھی۔ کیا کہا؟ تم جو مصلی پر پانی پر مصلی بچھا کر جو تم نماز پڑھ رہے ہو، اللہ تم سے اس عمل پر راضی نہیں ہوگا، بلکہ تم گوشہ نشینی اختیار کر کے وہاں پر تم اللہ اللہ کرو گے اور نماز پڑھو گے تو اس سے تمہارا اللہ راضی ہو جائے گا۔ ایک بزرگ کے بعد دوسرے سے بیعت ہونا۔ ایک عالم ہمارے پاس آئے، بہت دن تک آتے جاتے رہے، ملتے رہے۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس سے پہلے کسی سے بیعت ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہوا ہوں، اور انہوں نے نام بتایا کہ میں ان سے بیعت ہوں۔ میں نے کہا جب تم ان سے بیعت ہو تو تم کو ہمارے یہاں ہم سے بیعت ہونے کی کیا ضرورت؟ جاؤ اپنا بیعت کا تعلق وہیں سے قائم کرو اور اپنا سلوک وہاں پر طے کرو۔ ارے میں کیا بتاؤں، بہت مشغول رہنے لگے ہیں، بہت اسفار میں رہتے ہیں، خط کا جواب نہیں آتا ہے، ملنا چاہیں تو ملاقات نہیں ہوتی ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے اپنی اصلاح کے لیے کسی ایسے کی ضرورت ہے جس سے میں رابطے میں رہ سکوں۔
اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کسی ایک بزرگ سے بیعت ہونے کے بعد پھر کسی دوسرے بزرگ سے بیعت ہو جاتے ہیں۔ پھر ایسوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، ایسے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص استخارہ کرے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب جس سے نفع پہنچنا میرے لیے مقدر ہے میرے دل میں اس کو ڈال دیجئے، کہ میں اپنے پچھلے سابق شیخ سے فائدہ نہیں اٹھا سکا تو وہ میری غلطی ہوئی، وہ مجھے معاف کر دیجئے، اور اب مجھے کس سے بیعت ہونا چاہیے اور کس سے اپنی اصلاح کرانی چاہیے، اس کے لیے جو ہے آدمی استخارہ کرے۔ تو وہ صاحب جیسے میں نے کہا انہوں نے اپنے عذر ظاہر کیا کہ ہمارے جن سے میں بیعت ہوں وہ اکثر سفر میں رہتے ہیں، ملاقات نہیں ہوتی ہے، خط کا جواب نہیں آتا ہے، اس لیے میرا ارادہ جو ہے ہمارے قبلہ کی گم گیا، تم بہت پریشان کرتے ہو کوالٹی۔ اس لیے میں نے ان کو مشورہ دیا کہ میں نے وہ استخارہ کرو، تو انہوں نے استخارہ کیا، استخارہ کر کے پھر آئے کہ میں نے استخارہ کر لیا ہے اور مجھے انشراح ہے کہ مجھے تم سے بیعت ہونا ہے۔ تب میں نے جا کے ان کو بیعت کیا، اور میرا معمول یہی ہے کہ جو آدمی کسی شیخ سے بیعت ہو اور وہ شیخ زندہ ہو تو میں اس ایسے آدمی کو بیعت نہیں کرتا، اور اگر اس کے بعد بھی اس کا گمان اور حسن ظن رہتا ہے کہ مجھے وہاں سے نفع نہیں ملے گا یہیں سے ملے گا، تو میں اس کو استخارے پہ ڈال لیتا ہوں کہ وہ استخارہ کر لو۔ پھر جب وہ استخارہ کر کے آتا ہے تب جو ہے میں اس سے بیعت کرتا ہوں، اور اس کے بعد اس کا سلوک جو ہے کی منزلیں طے ہوتی ہیں۔ تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ آدمی ایک شیخ سے بیعت تھا اور وہ بیعت کو باقی رکھتے ہوئے دوسرے شیخ سے بیعت ہو جائے۔ ایک شخص مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں آئے، میں بیٹھا ہوا تھا، عصر بعد کا وقت تھا، تو اس نے کہا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی اس سے پہلے کس سے بیعت تھے؟ تو انہوں نے ہمارے بزرگوں میں سے جو ہے کسی کا نام لیا، میں نام تو نہیں لیتا ان کا۔ وہ سو رہا ہے کیا؟ تو حضرت امام منیر صاحب نے فرمایا کہ وہ تو ابھی زندہ ہیں، تب تم اپنا رشتہ انہی سے باقی رکھو اور تجدید بیعت کر لو۔ کیا کر لو؟ ہاں، تجدید بیعت کر لو، پھر سے اپنا سلوک طے کرو۔ لیکن وہ مصر تھا، تو حضرت نے فرمایا ایک شرط پر میں بیعت کروں گا۔ کیا شرط؟ فرمایا اس شرط پر میں بیعت کروں گا کہ تم ہم سے بیعت ہوئے ہو، یہ
بات تم جو ہے اپنے سابق شیخ کو نہیں بتاؤ گے، ورنہ ہوگا کیا کہ شیطان جو ہے بدگمان کر دے گا دونوں شیخ کو. وہ یہ کہیں گے کہ میرا مرید تھا، انہوں نے بیعت کر لیا. تو اس سے جو ہے ان کے اپنے آپس کے حسن ظن اور آپس کے تعلقات کے اندر جو ہے کشیدگی آ جائے گی. اس لیے اس شرط پر بیعت کروں گا کہ تم اپنے سابق شیخ کو ہم سے بیعت ہونے کے بارے میں نہیں بتاؤ گے. تو انہوں نے کہا حضرت نہیں بتاؤں گا. تب جا کے ماں منیر صاحب نے ان کو بیعت کیا. آگے فرماتے ہیں کہ بعض لوگ توبہ کی قبولیت کے لیے بیعت کو ضروری سمجھتے ہیں، اور جب تک بیعت نہ ہو تو توبہ بھی نہیں کرتے. ان لوگوں کی اس غلط فہمی کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ توبہ قبول ہونے کے لیے تو یہ ضروری نہیں کہ کسی شیخ کے ہاتھ پر ہی توبہ کی جائے، ہر ایک کا معاملہ براہ راست اپنے خدا سے ہے. اللہ تو سبھی کے ہیں نا، ہم سب اللہ ہی کے بندے ہیں. تو اللہ نے کوئی ایسی دیوار بیچ میں نہیں قائم کی ہے جو اس کے بندوں کو اس سے دور رکھے. ایسی کوئی دیوار نہیں بنائی ہے. ہر ایک کو آزادی دی ہے کہ جو ہے وہ اپنا معاملہ اپنے اللہ سے کر لے، توبہ کر لے اللہ کے سامنے. لیکن شیخ صالح کی برکت سے اور توجہ سے توبہ پر اکثر استقامت نصیب ہوتی ہے. توبہ پر کیا ہوتی ہے؟ ہاں، آدمی جمتا ہے. ورنہ بسا اوقات آدمی اپنی توبہ توڑ دیتا ہے. بغیر توبہ کے دنیا سے جانا بہت بڑی محرومی ہے. بغیر توبہ کے دنیا سے چلے جانا بہت بڑی محرومی ہے. توبہ تو ہمیشہ ہی کرتے رہنا چاہیے. قرآن پاک اور حدیث شریف میں بہت تاکید آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ سے جو ہے اپنا توبہ کا تعلق جوڑ لو، توبہ کر لو. اس لیے شیخ صرف مدد کر سکتا ہے. بس کیا کرتا ہے؟ ہاں، مدد کرتا ہے. باقی منزل تو آدمی کو خود کو چلنا ہے. جو ہم نے آپ کو جو فارم دیا ہے نا، اس میں ایک شعر لکھا ہے، ذرا اٹھا کے لاؤ وہ فارم، دیکھو کہاں رکھا ہے. یہاں نہیں لاؤ. فون پہ بات چالو ہے ان کی. کسی اللہ والے کا شعر ہے یہ، فرماتے ہیں اے راہبر تو بس بتا دیتا ہے راہ. راہبر جو ہے کیا بتا دیتا ہے؟ ہاں، چلنے کی راہ بتا دیتا ہے. راہ چلنا اوروں کا کام ہے. چلنا کس کا کام ہے؟ جس کو چلنا ہے اس کا کام ہے چلنے. تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر. دوش کس کو کہتے ہیں؟ کندھا. تجھ کو مرشد لے چلے گا، یعنی تجھ کو مرشد لے چلے گا اپنے کندھے پر.
یہ تیرا خیال خام ہے، یہ تیری سوچ غلط ہے۔ آدمی کو سلوک تو خود ہی کو طے کرنا ہے اس کو۔ شیخ جو ہے وہ صرف مددگار بنتا ہے اور راستے بتلاتا ہے، ورنہ چلنا تو کس کو ہے؟ آدمی کو خود کو چلنا ہے۔ شیخ اپنے سر کے اوپر سوار کر کے آپ کو نہیں لے کے جائے گا منزل تک۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اس لیے اس راہ میں ضروری ہے کہ آدمی خود اپنا سفر طے کرے، اور اس کو کہیں پر ضرورت پڑے تو اپنے شیخ سے رابطہ قائم کر کے اس سے معلوم کر لے، پوچھ لے۔ یہ ضروری ہے، اور اگر نہیں پوچھے گا تو گڑھے میں گرے گا۔ اس لیے کہ شیخ جو ہے بتاتا ہے کہ کیا ہلاکتیں کن چیزوں میں ہے اور نفع کن چیزوں میں ہے۔ آج حال یہ ہے کہ لوگ بیعت تو ہو جاتے ہیں، کئی سال ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی پلٹ کر جو ہے اپنا حال نہیں بتاتے، اپنا علاج جو ہے خود ہی کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ میڈیکل سٹور پہ، دکانوں میں کتابیں ملتی ہے، آدمی اس کو دیکھ کر اپنا علاج کراتا ہے کیا؟ کیوں بھائی کراتا ہے؟ اور اگر کرایا تو کیا ہوگا؟ علاج نہیں ہوگا، وہ آدمی قبر میں پہنچ جائے گا۔ تو علاج تو اس کو جو ہے، دوا تو اسی کو کھانی ہے، لیکن اب طبیب کے مشورے پر کھانی ہے، اور پرہیز بھی اسی کو کرنا ہے، لیکن طبیب کے مشورے پر پرہیز کرنا ہے، تب جا کے جو ہے اس کو فائدہ پہنچے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ طالب صادق کا امتحان۔ بیعت کی درخواست کرنے والوں کی طلب صادق کا امتحان بھی لیتے ہیں، اور بعض دفعہ ایک عرصے تک ٹالتے رہتے ہیں اور دوسری جگہوں پر بھیجتے رہتے ہیں۔ طالب صادق اس دوڑ دھوپ کے بعد بھی آپ سے ہی بیعت ہو جانا چاہتا ہے تو آپ بیعت فرما لیجئے، بلکہ البتہ عوام کے لیے زیادہ دوڑ بھاگ عوام کو نہ کرائیے۔ فرماتے ہیں اہل علم کے لیے خاص طور پر طلب صادق کو بہت ضروری سمجھتے ہیں اور ان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اگر آپ عوام کو دوڑانے لگیں گے نا تو عوام بھاگ جائے گی، سمجھے؟ بولیں گے چھوڑو یار اس کو، تو اس کے بعد 10 بار تب گئے اور یہ تو گھاس بھی نہیں ڈالتے، بہت سے پیر مل جائیں گے ہم کو۔ بہت دونوں طرح کا رنگ ہم نے اپنے بزرگوں میں دیکھا ہے، دونوں طرح کا۔ ایک رنگ تو یہ دیکھا ہے کہ بیعت ہونے والے کا امتحان لیتے ہیں، اس کے اندر سچی طلب کتنی ہے، اس لیے کہ بغیر طلب کے آدمی کچھ نہیں حاصل کر سکتا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ طالب کبھی محروم نہیں رہتا، اور بے طلب کو کوئی دے نہیں سکتا۔ تو ایک رنگ ہم نے دیکھا اپنے اکابرین کا کہ وہ
سچی طلب دیکھتے ہیں، اس کے بعد بیعت کرتے ہیں، چاہے عوام ہو چاہے خواص ہو۔ لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جو ہے اب دین بہت اپنی حقیقت سے ہٹ کر رسم پر آ گیا، اور عوام جو ہے بے دین ہوتی چلی جا رہی ہے، تو پھر ہم نے یہ رنگ دیکھا کہ جہاں پر بھی گئے، جس علاقے میں بھی گئے، وہاں پر بغیر کسی شرط کے بیعت کر لیا۔ کیوں کہ یہ اگر ہم سے بیعت ہو گئے تو یہ نہیں کہ ہماری تعداد بڑھ جائے گی یا ہمارا نام ہو جائے گا، نہیں، بلکہ یہ اگر ہم سے بیعت ہو گئے تو کسی غلط پیر کے ہاتھ میں نہیں چڑھیں گے۔ ورنہ آج کل غلط پیر جو ہے گاؤں کھیڑوں کے اندر بہت ہے۔ اگر یہ غلط پیر کے ہاتھ چڑھ گئے تو ان کی دین بھی گیا اور ان کی دنیا بھی گئی، اس لیے کہ غلط پیر نذرانہ ضرور لیتا ہے۔ کیا لیتا ہے؟ ہاں، نذرانہ ضرور لیتا ہے، بغیر اس کے جو ہے وہ نہ بیعت کرتا ہے اور نہ اصلاح کرتا ہے۔ ہمارے رشتہ دار ایک ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ اسی طرح کے ایک غلط پیر کے چنگل میں آ گئے۔ اس وقت ہماری شادی، دوسرا نکاح ہمارا ہوا نہیں تھا۔ جب ہمارا دوسرا نکاح ہوا تو وہ پورا سسرال جو ہے ہمارا، جو دوسرے نکاح کے نتیجے میں وجود میں آیا، وہ سب کے سب اسی پیر بابا کے چہیتے تھے۔ ہمارا آنا جانا شروع ہوا، ذہن سازی کا کام ہم نے شروع کیا، تو آہستہ آہستہ ذہن اتنا بنا کہ اب جو ہے جب پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو پہلا حال یہ تھا کہ نذرانے لے جایا کرتے تھے، اور پیر صاحب بہت خوش ہوتے تھے۔ اور مصنوعی پیر جو ہے وہ دعاؤں کے الفاظ کی بارش کرتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ جو ہم سے تعلق ہوا اس خاندان کا، اس گھرانے کا، اور جب ہم نے ان لوگوں کی ذہن سازی کی تو ان لوگوں نے آہستہ آہستہ جانا بند کر دیا، اور پھر خود کہنے لگے کہ میاں ہم کو تو ہمارے پیر صاحب بہت مہنگے لگتے ہیں۔ میں نے کیوں، کیا ہوا؟ چلیں گے اب تو وہ جو ہے 1000-2000 میں مانتے نہیں ہیں، ان کو تو 5000 سے کم اور 10,000 سے کم کا لفافہ جو ہے چاہیے، 5000 کا لفافہ چاہیے، تب جا کے وہ ہم کو بٹھاتے ہیں۔ تو عقل سمجھ میں آ گئی ان کو کہ کوئی مصنوعی پیر اور ڈھونگی پیر جو ہے کیسے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اکابرین نے اب اپنا یہ عوام کی حالت دیکھ کر کہ یہ کہیں کسی غلط پیر کے ہاتھ میں نہ چڑھ جائے، تو اپنے پروگراموں میں اور اپنے بیانات کے بعد جو ہے عمومی بیعت کر لیا کرتے ہیں۔ اس لیے جب ضرورت کے درجے میں ہوتی ہے تو اس کام کو کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن جب ضرورت خواہش بن جاتی ہے تو اس میں نقصان ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ضرورت جب خواہش بن جائے تو اس میں نقصان ہے کہ میں بیعت اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا جو ہے پورے علاقے کے اندر میری واہ ہو جائے، تو یہ ضرورت، یہ جو کیا ہے، یہ ضرورت کیا ہو گئی؟ خواہش بن گئی، تو اس سے نقصان ہوگا۔
لیکن ضرورت جب ضرورت کے درجے میں ہوتی ہے کہ ان کی ضرورت ہے کہ ان کو جو ہے صحیح دین ان کے سامنے رکھا جائے، ورنہ یہ جہنم کے ایندھن بن جائیں گے، تو یہ ضرورت جب ہوتی ہے تو پھر وہ ضرورت بقدر ضرورت جو ہے آدمی اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ بیعت کرنے کا طریقہ، بیعت بالکل سنت کے طرز پر ہوتی، نہ کوئی مٹھائی ہوتی ہے نہ ہدیہ ہوتا ہے۔ اگر بیعت ہونے والا تنہا یا دو تین ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور وہ سب بھی اپنے ہاتھوں سے حضرت والا کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو بیعت ہونے والے زیادہ ہوتے ہیں تو کوئی رومال وغیرہ سب کو پکڑا دیتے ہیں اور حکم فرماتے کہ ہر ایک اس رومال کا کنارہ اپنے ہاتھ سے پکڑ لے، اور حضرت والا رومال کا ایک کنارہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے۔ مولانا منیر صاحب کی مجلس میں بارہا ایسا ہوا ہے، 7 8 10 آدمی جو ہے ایک ساتھ میں بیعت ہونا چاہتے ہیں، تب سب کے ہاتھ میں تو ہاتھ دینا ممکن نہیں نا، تو حضرت جو ہے اکثر ان کے پاس رومال رہتا ہے، جو رومال وہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ اسی رومال کو جو ہے ان کے بیچ ڈال دیتے ہیں کہ بھئی ہر آدمی جو ہے وہ رومال پکڑ لے، اور ایک کونا جو ہے وہ خود پکڑتے ہیں اور اس کے بعد توبہ کے کلمات پڑھاتے ہیں۔ تو بیعت ہونے والے زیادہ ہوتے ہیں تو کوئی رومال وغیرہ سب کو پکڑنے کا حکم فرماتے ہیں، ہر ایک اس رومال کا کنارہ اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتا اور حضرت والا رومال کا ایک کنارہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے۔ بعض دفعہ کئی رومال ایک جگہ ملائے جاتے اور مجمع زیادہ ہوتا تو پھر کسی رومال وغیرہ کا بھی اہتمام نہ کیا جاتا، اس کے بغیر ہی بیعت فرما لیتے۔ اخیر میں اس کی نوبت زیادہ پیش آتی اور مجمع کم ہوتا، تب بھی رومال وغیرہ کو ضروری نہ سمجھتے۔ ابھی ہمارا ایک سفر ہوا تھا یو پی کا، عزیر ساتھ میں تھے سفر میں، عموماً تجربہ یہ ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ جمع ہوتی ہیں، ہماری یہاں پر بھی دیکھ لیجیے کہ بھئی اگر کہیں پروگرام ہو تو مرد زیادہ ہوتے ہیں، عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، ان کے اندر شوق ہوتا ہے، ان کے اندر، اس لیے کہ وہ بیچاری گھر میں رہتی ہے، ان کو کوئی کچھ سنانے والا نہیں ہوتا۔ مرد تو جو ہے جمعہ کے بیان میں بھی کچھ سن لیتا ہے، بزرگوں کے اقوال بھی، فضائل اعمال کی تعلیم بھی جو ہے یہ ذریعے سے اپنی روحانی غذا حاصل کر لیتا ہے۔ عورت کہاں جائے گی بیچاری، وہ تو پیاسی ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مردوں کو اکیلا اپنا ذہن نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اپنے گھر میں پورے گھر والوں کا ذہن بدلنا چاہیے، پورے گھر کے اندر دینی مزاج پیدا کرنا چاہیے، ورنہ باہر والے تو آپ کو بعد میں روکیں گے، گھر والی سب سے پہلے روکے گی۔ اس سال طبیعت کی وجہ سے جو ہے ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہم کو عمرہ کرنے کے لیے کہ ہرگز نہیں، کسی خادم کے ساتھ بھی نہیں، تم اس سال عمرے پہ نہیں جاؤ گے۔ تو میں نے سوچا جب عمرے پہ نہیں جانا ہے تو کیوں نہیں میں پورے رمضان کا ہی اعتکاف کر لوں، اس لیے کہ
جو یکسوئی اللہ کے گھر میں ملتی ہے وہ گھر پہ تو نہیں ملتی. تو ہم عورتوں کا موڈ بھی دیکھنا پڑتا ہے. اگر آپ کو ان سے کوئی بات کام کرانا ہے تو ان کا موڈ دیکھنا پڑتا ہے. تو میں نے کسی ایسے اچھے موقع پر جب وہ بہت خوش تھی تو میں نے ان سے کہا کہ میں چونکہ عمرے پر نہیں گیا ہوں اس لیے میں پورے رمضان کا اعتکاف کرنا چاہتا ہوں. ارے اللہ کی پناہ، کیا میں نے یہ جملہ کہہ دیا، معلوم ہوا کہ آسمان ٹوٹ پڑا. یعنی کہ ڈاکٹر نے آپ کو آرام کے لیے کہا ہے اور آپ پورا مہینہ اعتکاف کریں گے. دماغ آپ کا خراب ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، پڑے رہیے گھر کے اندر. جب آخری عشرے میں جاتے ہیں تو آخری عشرے میں جائیے گا. اب کیا کہتے ہیں، پارا بہت گرم تھا. میں نے کہا اب تو کچھ بول نہیں سکتے، بولیں گے تو اور مصیبت کھڑی ہوگی. تو کسی اور موقع پر جو ہے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بڑی بھی، تم جو ہے پورے مہینے کی اجازت مت دو، لیکن 15 دن کی تو دے دو نا بھئی. ایسے بھی 10 تاریخ سے آخری عشرے میں بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے تو 5 دن اور پہلے بیٹھ جاتا ہوں. تو موڈ اچھا تھا تو کہنے کہ اچھی بات، ٹھیک ہے. کون رہے گا آپ کے ساتھ، کون دھیان رکھے گا؟ تو اس وقت ہمارے ساتھ تو اکثر سفر میں اور حضر میں جو ہے عزیر ہی رہتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ عزیر رہیں گے ہمارے ساتھ، وہی ہمارا خیال رکھیں گے، دوا برابر دے گا، انجیکشن برابر لیں گے آپ. ہاں میں نے کہا میں سب برابر کروں گا. تب جا کے 15 دن کی اجازت ملی. اور پھر ہم نے یہ واٹس ایپ کے اوپر یہ اعلان شائع کیا کہ بھئی اس سال ہم 15 تاریخ سے جو ہے ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے. تو عورتوں کو جو ہے نا، اگر عورتوں کا ذہن نہیں بناؤ گے، ہماری گھر والی کا ذہن کچھ بگڑا ہوا نہیں تھا، وہ تو صرف محبت اور شفقت میں اور ہماری بیماری کے حال کی وجہ سے اس نے اتنا سخت رویہ اختیار کیا. اگر وہ ذرا بھی نرم پڑ گئی ہوتی تو ہم تو پورے مہینے کے لیے آ گئے ہوتے. تو عورتوں کا ذہن بناؤ گھر میں. یہ جو ہماری تبلیغ کی محنت میں فضائل اعمال کی جو تعلیم ہے نا، یہ زبردست چیز ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ عام طور پہ جو ہے مرد گھر کے باہر کی محنت میں لگے رہتے ہیں اور گھر کو محنت کا میدان نہیں بناتے. اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. بچے بھی بے قابو ہو جاتے ہیں، بے دین ہو جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں اور مخالفت پہ اتر آتے ہیں. اور ماں کو لگتا ہے کہ بچے ایسے ہو گئے ہیں تو اس کو بھی ایک ہمت اور طاقت مل جاتی ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ میرے بچے بھی ہیں، وہ بھی میرا ساتھ دیں گے. اس لیے اپنے گھر کے اندر محنت کا میدان بنا. ہمارے علی گڑھ کے اکابرین میں اچانک نام دماغ سے نکل گیا، اپنے بہت پرانے ساتھیوں میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ساتھی، ہو سکتا ہے یاد آ جائے، انہوں نے خود یہ واقعہ بیان کیا مجمع میں. لیکن ان کے ذمے جو ہے 5 اعمال، علی گڑھ کے اجتماع میں 5 اعمال کو جو ہے مشورے سے طے ہوا تھا کہ وہ بات کریں گے. تو 5 اعمال میں گھر کی تعلیم بھی تو ہے نا، کیوں بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو میرے اپنے گھر کا ہے. کیا واقعہ؟ لیکن واقعہ یہ ہوا کہ ایک دن رات کو میں مشورے سے اور دوسرے امور سے ملاقاتوں سے میں رات کو گھر پہ دیر سے پہنچا. کب پہنچا؟ دیر سے پہنچا.
اب میں جب گھر میں داخل ہوا تو عورت جو ہے انتظار میں تھی، میری بیوی، کہ وہ آئیں گے تو ہم لوگ ساتھ کھانا کھائیں گے۔ تو جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا فریش ہو جائیے، میں دسترخوان بچھاتی ہوں۔ فرمایا میرے دماغ میں ایک دم سے بات آئی تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے بتاؤ آج گھر کی تعلیم ہوئی کیا؟ آج گھر کی تعلیم ہوئی کیا؟ تو وہی جو عورتوں کے بہانے بازی، بہت تھک گئی تھی، بدن گرم تھا، سر میں درد تھا، موقع نہیں ملا، اس لیے آج تعلیم نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ آج تعلیم نہیں ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، جب گھر کے اندر روحانی غذا نہیں لی گئی تو میں جسمانی غذا نہیں لوں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تم کو کھانا ہے تو تم کھا لو۔ تو عورت کبھی اپنے شوہر کے بغیر کھانا نہیں کھاتی، کتنی بھی لڑ لے آپ سے وہ، سمجھے کہ نہیں، لیکن وہ دسترخوان پر صلح کر ہی لیتی ہے۔ اب ان کے تیور دیکھ کے بیوی نے بھی کہا کہ میں زیادہ بحث نہیں کرتی، کہنے لگے ٹھیک ہے، آپ نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ رکھ دیا انہوں نے سارا کھانا۔ صبح انہوں نے جو ہے ماں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ رات ایسا ایسا ہوا، تمہارے ابا حضور کھانا نہیں کھائے، اور صرف اس لیے نہیں کھائے کہ گھر میں تعلیم نہیں ہوئی تھی، اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ابا کھانا کھائے تو آج کے بعد سے تعلیم میں ناغہ مت کرنا، ورنہ وہ تو ایسے ہی ہے، ان کو جب معلوم ہوگا کہ گھر میں تعلیم نہیں ہوئی ہے تو وہ کھانا ہی نہیں کھائیں گے۔ فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ وہ دن تھا، اور یہ واقعہ سنا کر کہنے لگے آج 35 سال ہو گئے۔ کتنے سال؟ 35۔ فرمایا وہ دن تھا اور آج 35 سال ہو رہے ہیں، میرے گھر کے اندر تعلیم نہیں چھوٹی، گھر کی تعلیم نہیں چھوٹی، لیکن ایک دن بھوکا رہنا پڑا، ایک رات، سامنے ماں کو، بچوں کی ماں کو بھی تنبیہ ہو گئی اور بچوں کو بھی تنبیہ ہو گئی، اب میں رہوں یا نہیں رہوں، لیکن میرے گھر میں تعلیم پابندی سے ہوتی ہے۔ یہ ہے ہمارے بڑے جو ہے یہ مزاج چاہتے ہیں کہ ہمارے کام کرنے والے اس مزاج کے ساتھ اپنے گھر کے اندر دین کو لائیں۔ کوڑے کے ذریعے سے، ڈانٹ کے ذریعے سے، پھٹکار کے ذریعے سے، مار پیٹ کے ذریعے سے، غصے سے جو ہے کوئی کسی کو دین پہ نہیں لا سکتا۔ دین پر لانے کے لیے صرف محبت ہی شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ ہاں، محبت شرط ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرا 70 سال کا تجربہ ہے کہ جو کام نرمی سے ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا، جو کام نرمی سے ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا۔ تو اپنے گھر میں دین کی فضا بناؤ تاکہ تم کو اگر اللہ کے راستے میں جانا ہو تو تمہارے گھر میں تمہاری بیوی تمہاری ہمنوا ہو، اور وہ بچوں کا ذہن بنائے، اور وہ تمہارے لیے جو ہے ڈھال بنے، تب تو تم عافیت کے ساتھ جو ہے دین کی محنت کر سکو گے، ورنہ تم سر پھوڑ لو تم کر نہیں سکتے۔ اسی لیے مولانا یونس صاحب پونا والے رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے میاں گھر والی کا ذہن بناؤ، گھر والی کا ذہن بناؤ، ورنہ تم کو 4 مہینے اور 40 دن کیا 3 دن بھی تم کو لگانے نہیں ملے گا، اور صبح اور شام کی
کا گشت بھی تم کو نہیں ملے گا، ہفتے واری گشت بھی تم نہیں کر پاؤ گے اگر تم نے گھر والی کا ذہن نہیں بنایا تو۔ اس لیے ہم کو خود اکیلے دین پر نہیں چلنا ہے، بلکہ ہم کو اپنے گھر میں بھی دین کی فضا بنانی ہے۔ کہ بھئی آپ چاہتے ہو کہ آپ اکیلے جنت میں جاؤ اور گھر والے نہ جائے؟ کون ایسا چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ کوئی نہیں چاہتا نا کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور میری بیوی جہنم میں جائے یا میرے بچے جہنم میں جائے۔ چاہتے ایسا کوئی نہیں چاہتا۔ تو یہ آپ نے کیسے طے کر لیا کہ جو ہے میں دین کی محنت کروں اور میرے گھر کے اندر میرے بچے جو ہے اور میری بیوی جو ہے وہ دیندار نہ بنے؟ اس کو آپ نے کیسے گوارا کر لیا؟ جتنی ضرورت دین کی آپ کو اپنے لیے ہے اتنی ہی ضرورت، بلکہ اس سے زیادہ ضرورت دین کی آپ کے گھر میں آپ کی بیوی کو اور آپ کے بچوں کو ہے۔ اس لیے کہ آپ تو پھر بھی کہیں نہ کہیں دین کی باتیں سن لیتے ہیں، بیچاری گھر کی اور ماں بہنیں کہاں سنتی ہیں۔ تو اس پر میں کہہ رہا تھا کہ میرا وہ سفر ہوا تو پتہ یہ چلا کہ 150 عورتیں جمع ہو گئی اور مرد میرے سامنے تھے تو 50 تھے۔ تو جس شخص نے جو ہے وہ پروگرام مشورے سے طے کرایا تھا اپنے گھر میں، تو انہوں نے مجھ کو آہستہ سے کان میں کہا کہ مولانا موقع اچھا ہے، آپ جو ہے اس پورے مجمع کو بیعت کر لیجئے۔ میں نے کہا کہ ایسے کیسے میں بیعت کر لوں؟ کہ لیں گے آپ کو نہیں معلوم کہ فلاں فلاں نے جو ہے عمومی مجمع کو اس کو جو ہے بیعت کیا تھا، تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ کبھی کوئی غلط پیر اس گاؤں میں جب آیا تو سب نے اس کو بھگا دیا کہ میاں ہم تو کسی سے بیعت ہو چکے ہیں، جب تم یہاں سے جاؤ تمہاری دکان یہاں پر نہیں چلے گی۔ فرمایا یہ لوگ بھی ایسے ہی جو ہے لوگ ذہن رکھتے ہیں، اگر آپ نے ان سب کو بیعت نہیں کیا تو یہ جو ہے سب کے سب بے دین ہو جائیں گے اور کوئی بھی غلط پیر آ کے ان کو جو ہے اپنے اس میں لے جائے گا۔ تو ہم نے اس مجلس میں 150 عورتیں اور 50 مردوں کو وہ اس پر کے رومال باندھ کے جو ہے، اور گھر والوں سے کہا کہ بھئی لمبی سی کپڑا لاؤ، تو انہوں نے کیا لمبا سا کپڑا تھا جو دسترخوان کے طور پر استعمال ہوتا تھا، وہ انہوں نے سب کو دے دیا، سب نے پکڑ لیا اور ہم نے بیعت کے کلمات پڑھا دیے۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ تو اس لیے اپنے اکابرین کو جو ہے اس راستے کا اسوہ بناؤ، ان کی سیرت پڑھو حضرت گنگوہی کو، پڑھو حضرت نانوتوی کو، پڑھو حضرت تھانوی کو، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ تصوف کیا ہے۔ ہاں تصوف کیا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی حضرت تھانوی کو نہیں پڑھے گا وہ انسان نہیں بن پائے گا۔ کیا نہیں بن پائے گا؟ ہاں بولے وہ انسان بھی نہیں بن پائے گا، مسلمان تو بہت دور کی بات ہے۔ تو صرف کتابیں کیوں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو موبائل کے اندر؟ کیوں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو انٹرنیٹ پر؟ بلکہ یہ کتابیں منگاؤ اور اس کو پڑھو تو تم کو جو ہے تصوف اور سلوک کی حقیقتیں تمہارے سامنے کھلیں گی، تمہارے سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے۔ اس لیے موبائل سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ رات کے اندھیری میں اگر رسی بھی پڑی ہوئی ہو، رات اندھیری ہو، تو آدمی اس رسی کو بھی
ہاتھ میں لینے سے گھبراتا ہے کہ کہیں سانپ تو نہیں ہے، اور ہم جو ہے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک موبائل کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور یہ روزانہ ڈس رہا ہے ہم کو، روزانہ ہمارے ایمان کو کھا رہا ہے، ہمارا دین اور ہماری شریعت ہم سے لوٹ رہا ہے۔ حق تعالی شانو نے حضرت والا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر توبہ کرنے اور بیعت ہونے میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ سخت سے سخت دل بھی متاثر ہو جاتا ہے، بعض پر گریہ، بعض پر رقت طاری ہو جاتی ہے، اور بعض کی تو چیخیں نکل جاتی ہیں، اور دہاڑے مار مار کر بے اختیار رونے لگتا ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے کہ تصور کیا ہوتا ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں، میں کون ہوں؟ اور میں آج میں جو ہے اپنی ایک نئی زندگی شروع کر رہا ہوں توبہ کے راستے سے، اور آدمی جو ہے توبہ پر بغیر اللہ کی توفیق سے جم نہیں سکتا، نہیں جم سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو بات نفع کی کہی گئی ہو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔